اب قربانی کرنے والوں کو جو بتایا گیا ذرا وہ سنیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ اللہ کو ہرگز یہ جو قربانی کرتے ہو نا، اونٹ کی، گائے کی، بکری کی، دمبے کی، ان کے گوشت نہیں پہنچتے، نہ ان کے خون پہنچتے ہیں، ہاں تمہارا تقوی اس کو پہنچتا ہے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کے دو معنی ہیں، ڈرنا اور بچنا۔ تقوی کے اونچی کہیے، ایک ڈرنا، دوسرا بچنا۔ گناہوں سے بچنا، اللہ سے ڈرنا۔ اللہ سے کون ڈر رہا ہے؟ کوئی اگر ڈرتا بھی ہے تو صرف اپنے گناہ سے کہ کہیں یہ میرے سامنے نہ آ جائے، مجھے اس کا انجام نہ دیکھنا پڑ جائے۔ ڈرنا کس سے چاہیے؟ اللہ سے۔ بچنا چاہیے گناہوں سے۔ گناہوں سے بچ نہیں رہے، اللہ سے ڈر نہیں رہے، کامیاب ہو سکتے ہیں؟ یہ تقوی تمام عبادتوں کی جان ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں، کوئی سجدہ نہ کرے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی کرے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بے پرواہ ہے۔ ہمیں کہا گیا سبحان اللہ کہو، تسبیح پڑھو، اللہ پاک ہے، اللہ پاک۔ صبح و شام پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ میرے تمہارے کہنے سے پاک ہوتا ہے؟ نہیں، وہ پاک ہے، ہمارے کہنے سے اس کی پاکی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ وہ کیسا پاک ہے؟ اپنی شان کے مطابق خود سے پاک ہے، مگر ہمیں فرمایا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ کہو، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے۔ اے بندے، تو میری پاکی کا بیان کرے گا جب بار بار سبحان اللہ کہے گا، میں تو پاک ہی ہوں، مگر تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ میں تجھے گناہوں سے پاک کر دوں گا۔ اللہ تو یہ رب کی مہربانی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں فائدہ ہوتا ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نفع اور نقصان سے بے پرواہ، اس کو کسی کی کسی طرح کوئی حاجت نہیں، یہ اس کی مہربانی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے دو باتیں رکھ رہا ہوں، دھیان سے سننا۔ اونٹ کتنا بڑا جانور ہے، آپ کبھی اس کے پاس کھڑے ہو کے اپنے آپ کو دیکھیں تو آپ کو اپنا آپ چھوٹا سا لگے گا۔ اللہ نے آپ کے بس میں کر دیا یا نہیں کر دیا؟ پوچھ رہا ہوں۔ گھوڑا جسامت میں کتنا ہے؟ آپ کے بس میں کر دیا یا نہیں کر دیا؟ سب سے بڑے جسم والا جانور ہاتھی، وہ بھی آپ کے بس میں ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا؟ اب دھیان سے سننا، اتنا سا مچھر، چھوٹی سی مکھی آپ کے بس میں نہیں ہے۔ اے انسان، اکڑتا بہت ہے، تکبر کا پتلا بنتا ہے، جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، دیکھ لوں گا، یوں کر دوں گا، ہو کے یہ چھوٹی سی مکھی آپ کے غرور کو خاک میں ملا دیتی۔ بیٹھی ہے، آپ اڑا رہے ہیں، وہ ادھر سے اٹھی دوسری جگہ بیٹھ گئی، ادھر سے اٹھی ادھر، آپ مار رہے ہیں، مکھی اڑ گئی، خود کو تھپڑ مار لیتے ہیں۔ ہوتا ہے ایسا یا نہیں ہوتا؟ چھوٹا سا مچھر، معمولی سا مچھر، وہ آپ کے بس میں نہیں۔ کتنے بڑے بڑے جانور اللہ نے بس میں کر دیے ہیں۔ اس رب کا ہم کتنا شکر کریں، ہمارے لیے کتنے انتظام ہیں۔
کتنی راحتیں ہیں، اس کے باوجود ہم اس کی عبادت میں سستی کریں تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ بندے کو تو چاہیے ہر حال میں سراپا شکر گزار متشکر بنے۔ رواج ہو گیا مشکور کا لفظ کہنے کا، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں، یہ الٹا معنی ہوتا ہے۔ مشکور کے معنی جس کا شکریہ ادا کیا جائے، میں بڑا مشکور ہوں یعنی میرا شکریہ ادا کرو، الٹا معنی ہے۔ متشکر اصل لفظ ہے، یہ شکر گزار لفظ ہے۔ بہرحال سب بول رہے ہیں اور چل رہا ہے۔ ہمیں اللہ کا متشکر ہونا چاہیے، شکر گزار ہونا چاہیے۔ یا اللہ تیری نعمتیں، ہمارا وجود، اس کے اندر جو صلاحیتیں قابلیتیں ہیں، ارد گرد جو نعمتیں ہیں، ہوا نہ ہو کیا حال ہوگا، پانی نہ ہو کیا ہوگا، سورج نہ ہو کیا ہوگا، یہ موسم، یہ تغیرات سب اس کی نعمتیں۔ تو ہمیں بتایا گیا یہ جو قربانی کرتے ہو نا، گوشت نہیں جاتا اللہ کو، نہ خون جاتا ہے۔ یہاں پھر ایک مرتبہ مسئلہ سن لیجئے، جب قربانی آپ کرتے ہیں اونٹ گائے بکرے کی، تو آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھری چلاتے ہیں۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں احراق الدم، خون بہانا۔ 3 رگیں کٹ گئی، خون بہہ گیا، قربانی ہو گئی۔ قربانی اونچی، سارا جانور آپ کا، سارا جانور آپ کا۔ یہاں سے ذرا خون کی عزت بھی سیکھ لیجئے۔ یہ جو آج ایک دوسرے کا خون بہایا جا رہا، خون ریزی ہو رہی ہے، کیا اس کی اجازت ہے؟ پوچھ رہا ہوں، نہیں۔ ایک انسان کو کیسا ہونا چاہیے قرآن نے سکھایا، کیونکہ قرآن کا موضوع ہی انسان ہے۔ آپ چھوٹی سی مشین لاتے ہو نا بازار سے، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ورقہ یا کتابچہ ملتا ہے جس کو مینول کہتے ہیں انگلش میں، استعمال کرنے کی ہدایات، ہاؤ ٹو یوز۔ یہ جو آپ نے چیز لی ہے نا، اس کو کیسے برتنا ہے، اس پہ ہدایات، نقشہ بھی بنا دیتے ہیں، یوں کھولیں، یوں اسٹارٹ کریں، یوں چلائیں، یہ اس کے کام ہیں۔ چھوٹی سی مشین، کبھی کبھی مشین بڑی مشکل ہوتی ہے، پیچیدہ، کتابچہ بھی موٹا ہو جاتا ہے، اس میں ہدایات کے لیے تفصیل بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ کوئی مشین ایسی ہوتی ہے اس میں صرف کتابچہ کافی نہیں رہتا، ماہر آ کر پہلے چلا کے دکھاتا ہے۔ جو اس کا ماہر ہوتا ہے وہ پہلے آپ کو اس پر کام کر کے آپ کے سامنے، جس کو ڈیمانسٹریشن کہتے ہیں، وہ کر کے دکھاتا ہے، دیکھ لو اس طرح یہ چلے گی، اور اس پر کچھ ٹائم لگاتا ہے تاکہ آپ کو صحیح طرح سمجھ میں آ جائے۔ انسان کی بنائی ہوئی مشین انسان کو برتنی ہے تو اس کے لیے بھی مینول آتا ہے۔ یہ انسان کا جسم، یہ تو پوری کائنات ہے، اس کو جہان صغیر کہا گیا، پورے جہان کو جہان کبیر اور انسان کے وجود کو جہان صغیر۔ تو اس میں کتنے کارخانے ہیں؟ سائنس والے کہتے ہیں 10 ملینز فیکٹریز ہیں۔ 1 ملین 10 لاکھ کا ہوا، 10 ملین کا مطلب 1 کروڑ ہوا۔ 1 کروڑ کو 10 لاکھ سے ضرب دیں، اتنے کارخانے انسان کے جسم میں لگے ہوئے، یہ سائنس والوں نے بتایا۔ 1 کروڑ کو 10 لاکھ سے ملٹی پلائی کریں، ضرب دیں، تو اتنے کارخانے انسان کے جسم میں اللہ نے لگائے ہیں۔ اس کے لیے بھی تو کوئی نہ کوئی ہدایت نامہ ہونا چاہیے تھا، مینول ہونا۔ اللہ نے قرآن عطا فرمایا ہے۔ اے انسان، تو نے اپنے آپ کو کیسے برتنا ہے، اس دنیا میں کیسے رہنا ہے، یہ قرآن ہمارے پاس آیا۔ اور میں نے آپ کو بتایا کبھی مشین پیچیدہ ہو تو ماہر آتا ہے، آ کے سکھاتا ہے۔ اللہ نے صرف قرآن نہیں دیا، نبی بھی بھیجا ہے جنہوں نے قرآن پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ یا رب
اللہ نے نبی کو بھیجا جنہوں نے قرآن پر عمل کر کے دکھایا. تو میں یوں کہوں ہمیں قرآن دو طرح ملا ہے، ایک لفظوں کی شکل میں، ایک عمل کی شکل میں. لفظوں کو دیکھنا ہو 30 پارے دیکھ لو، عمل دیکھنا ہو سیرت مصطفیٰ دیکھ لو. ادھر پڑھتے جاؤ ادھر دیکھتے جاؤ، عمل کرنا آسان ہو جائے گا. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا حضور کا خلق کیسا تھا؟ فرماتی ہیں قرآن نہیں پڑھا تو نے؟ کان خلقہ القرآن. خلق کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ نا آپ پروفیشنلی مسکراہٹ ہوتی ہے اسمائلنگ، ایک ہوتی ہے عادت جو آپ کی خود سے عادت بن جائے، اس کو خلق کہتے ہیں. یہ نہیں کہ وقتی طور پر آپ نے مسکرا کے مل لیا، عادت نہیں ہے، اس کو خلق نہیں کہتے. لیکن آپ ملتے ہی مسکرا کے عادت ہے تو وہ خلق شمار ہوتا ہے. یہ بڑا ہنسمکھ ہے، بہت مسکرا کے ملتا ہے، کیا عادت ہے اس کی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے ہمارے لیے نمونہ بنا کر بھیجے گئے. ان کو دیکھتے جاؤ، ان کی ادائیں اپناتے جاؤ، رب کے پیارے بنتے جاؤ. تو یہ ہمارے پاس بنیاد ہے. ہمیں یہ یاد رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں. ہم قربانی کرتے ہیں، نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون. ویسے بھی بادشاہوں کو تحفے دینا، وہ ہاتھ لگا کے کچھ ساتھ لگا کے دے دیتے ہیں. ہاتھ لگا دیا، ساتھ میں کچھ اور ملا دیا، لو بھائی آپ کا نام بھی ہو گیا، کام بھی ہو گیا. اللہ کی بارگاہ میں آپ نے ادھر خون بہایا، قربانی ہو گئی. قربانی کے جانور کی کھال پر جتنے بال ہوتے ہیں اتنی نیکیاں آپ کو ملتی ہیں، اور آپ وہ شمار کر سکتے نہیں. ہر بال کے بدلے نیکی ملتی ہے. ان نیکیوں کا شمار، گوشت بھی خود رہا اپنے پاس، عزت بھی ملی، ثواب بھی ملا. تو نہ خون پہنچتا ہے اللہ کو، نہ ہی گوشت پہنچتا ہے. کیا پہنچتا ہے؟ تقویٰ. یہ تقویٰ کیا ہے؟ یہ میرا اور آپ کا وہ عمل جو ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. یاد رہے ایک عبادت ہوتی ہے دکھانے کے لیے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں. ایک حج بندہ کرتا ہے 10 مرتبہ ذکر کرنا چاہتا ہے میں حج کر کے آیا ہوں، حج کر کے آیا ہوں، اس کا مطلب لوگ اس کو حاجی کہیں. ایک بار بار روزے رکھتا ہے، ہر ایک کو سناتا پھرتا ہے جی میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے. رمضان میں تو سب کے ہیں، وہ نفلی بھی رکھتا ہے تو 10 کو سناتا ہے. ایک تو یہ نا کہ کھانے پینے کے وقت بتا دیا، نہیں، وہ نمائش، ریا جس کو عربی میں کہا گیا، ریاکاری، نمائش، دکھاوا. دکھاوے والی عبادت ضائع ہو جاتی ہے. دھیان سے میرا جملہ سننا. کسی نیکی کو کر کے اکڑ گئے ہیں، کسی نیکی کو کر کے اکڑ گئے ہیں، فخر کر رہے ہیں، تو وہ نیکی آپ کے لیے وبال بن جاتی ہے. وہ نیکی آپ کے لیے وبال بن جاتی ہے. اور کسی گناہ کو کر کے شرمندہ ہو گئے ہیں اور شرمندگی میں توبہ کر رہے ہیں، عاجزی کر رہے ہیں، وہ گناہ آپ کے لیے اچھائی کا راستہ بن جاتا ہے. کیونکہ آپ نے گناہ کو کیا، ہو گیا، جان بوجھ کے کیا یا ہو گیا، مگر شرمندہ ہو گئے، توبہ کی، اپنی اصلاح پہ لگ گئے. وہ اس نیکی سے بہتر ہے جس کو آپ کر کے اکڑ جاتے ہیں.